الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 91 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں آخری آیت جو بیان ہوئی تھی وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور بتایا گیا تھا کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی خیر و شر کے اعتبار سے جامع ترین آیت ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر اللہ پاک نے سارے اوامر اور نواہی وہ بیان فرما دیے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ اجمالی طور پر اس آیت کریمہ میں آ گئے، لیکن بعض چیزوں کی اہمیت کی بنا پر ان کو الگ بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو۔ جب اللہ سے وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ حضرت مزیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی تھی، کہ تم نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں کریں گے، تو اب اس وعدے کو پورا کرو۔ ویسے اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ سارے معاہدات اور سارے معاملات کو شامل ہے، کہ اگر کسی انسان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے، کوئی معاملہ جائز کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ حدیث میں وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی بتایا گیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن منافق کے ساتھ جھنڈا لگایا جائے گا جس سے دور سے ظاہر ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیا۔ ایفائے عہد کی اتنی تلقین کی گئی کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے
زمانے کفر میں، زمانے جاہلیت میں کسی کے ساتھ کوئی جائز معاہدہ کیا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اور زیادہ تاکید ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میں نے جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں معاہدہ کیا تھا، اب تو میں مسلمان ہو چکا. جب ایک جائز معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس معاہدے کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. مسلمان کے ساتھ معاہدہ ہو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس معاہدے کو بھی پورا کرنا یہ لازم ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا. جب اس معاہدے کے ختم ہونے کے دن قریب آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر رومیوں کی سرحد کی طرف چل پڑے. مقصد یہ تھا کہ جب معاہدے کی میعاد ختم ہو جائے گی تو پھر رومیوں پر حملہ کر دوں گا. تو ابھی حملہ کیا نہیں، پہلے سے سرحد کے قریب جمع ہونا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہو فوراً رومیوں پر حملہ کر دیا جائے. تو وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے، یا معاویہ وفا لا غدر، اے معاویہ وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. انہوں نے دیکھا تو کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے یہ حدیث سنائی. کہنے لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کان بینہ و بین قوم اجل فلا یحلن عقدہ حتی یمضی امدہ، کہ اگر تم نے کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس معاہدے کی خلاف ورزی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے. تو گویا کہ انہوں نے یہ سمجھانا چاہا کہ اگرچہ آپ رومیوں پر حملہ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کا حملے کے لیے پیش رفت کرنا، اس کی تیاری کرنا، یہ بھی اس معاہدے کے خلاف ہے، تو اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر واپس چلے آئے. تو اس حد تک اسلام نے تاکید کی ہے ایفائے عہد کی، کہ جب تم کسی کے ساتھ معاہدہ کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرو. معاہدے کے خلاف کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہے. تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو تو اللہ کے وعدے کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب تم پکی قسمیں کھا لو تو قسموں کو نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ صورت یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہے. جو شخص اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے ایسا نہیں کیا. یا جب ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، تو ہم گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر، ضامن بناتے ہیں اس بات پر کہ میں یہ کام ضرور کروں گا. اب اللہ کو گواہ بنایا اور اللہ کو ضامن بنایا اور پھر اس کے خلاف کیا، تو
یہ انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ آپ کسی عام معزز آدمی کو اپنے معاملے پر ضامن بنا لے کہ یہ ضامن ہے اس بات کا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں فلاں تاریخ تک آپ کو قرض لوٹا دوں گا، فلاں تاریخ تک آپ کو سامان دے دوں گا۔ آپ نے ایک شخص کو، معزز شخص کو ضامن بنایا اور پھر آپ اس کے خلاف کریں تو وہ معزز شخص جس کو آپ نے ضامن بنایا وہ کتنا ناراض ہوگا کہ مجھے آپ نے ذلیل کر دیا، میرا نام لیا، مجھے ضامن بنایا اور اس کے خلاف کیا۔ تو اگر ایک آدمی، عام آدمی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کو گواہ یا ضامن بنا کر اس کے خلاف کریں، تو کس قدر جسارت اور بے ادبی ہے کہ ہم اللہ کو گواہ بنائیں، اللہ کو ضامن بنائیں اور پھر اس کے خلاف کریں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوطی کے ساتھ کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ مضبوطی کے ساتھ روئی کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورتیں خود کاٹتی ہوں، روئی کو کاٹیں اور اس سے دھاگا بنائیں، لیکن کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں تھا جب دیہاتوں میں عورتیں روئی سے خود دھاگا بناتی تھی اور اس دھاگے سے بہت سے کپڑے بنائے جاتے تھے، یہ کھدر بھی بنتا تھا اور یہ اوڑھنے کے کپڑے وہ بھی بنتے تھے، کھیس جس کو کہتے ہیں وہ بھی بنتے، رضائیاں بھی بنتی تھیں، اس طرح کی چیزیں بنتی تھیں۔ عورتیں جو روئی سے دھاگا بناتی تھیں اور کاٹتی تھیں۔ اب وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پہلے کپاس کے پودوں سے روئی چننا، پھر اس کو اس سے بنولے الگ کرنا اور روئی الگ کرنا، اس کے بعد ایک اور مرحلے میں اس کی صفائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے دھاگا بنایا جاتا ہے۔ تو بڑا محنت طلب، مشقت طلب کام ہے۔ اب ایک عورت نے بڑی محنت کے بعد روئی سے دھاگا بنایا، ساری رات روئی کاٹتی رہی اور دھاگا بناتی رہی، صبح ہوئی تو اس نے جتنا دھاگا بنایا تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایسی عورت تھی جو یہ کام کرتی تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مکے میں تو روئی ہوتی نہیں تھی، کپاس ہوتی نہیں تھی، تو وہاں وہ کیسے کاٹتی تھی، کیسے دھاگا بناتی تھی۔ اس لیے کہ دھاگا صرف روئی سے نہیں بنایا جاتا بلکہ جانوروں کی اون سے بھی اور ان کے بالوں سے بھی بنایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی بیوقوف دیوانی عورت تھی جو بڑی محنت مشقت کے ساتھ روئی سے یا اون سے دھاگا بناتی، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو اللہ کہتے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی عورت نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں کہ ہم تلاش کریں کہ کون سی عورت تھی جو ایسا کام کرتی تھی، اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصد تصویر حال ہے، کسی متعین عورت کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے۔ اللہ مطلقاً کہتے ہیں تم ایسا نہ کرو جیسے وہ بیوقوف کرتے ہیں جو بڑی محنت مشقت سے پہلے دھاگا بناتے ہیں پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب کون لوگ کرتے ہیں؟ ہم تلاش کرتے ہیں، وہ عورت کرتی ہے، وہ مرد کرتا ہے، تو ہمیں تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کام کو بڑی محنت سے مضبوط کام کرنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک
کام کرتے ہیں پھر اس کو تباہ کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، پہلے قسمیں کھا کر ایک وعدے کو مؤکد کرتے ہو اور پھر خود ہی اس وعدے کو توڑ دیتے ہو، تو تم ایسا نہ کرو۔ یہودی جو تھے وہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ اسلام سچا دین نہیں ہے، لہذا اسلام قبول نہ کرو۔ اور انہیں خطرہ کس بات کا تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ مسلمان قوت اور عدد میں ہم سے بڑھ جائیں گے، تو اس کے لیے وہ قسمیں بھی اٹھاتے تھے اور جھوٹ بھی بولتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، اس بڑھیا کی طرح تم بھی جب ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو قسمیں توڑ کر فساد پھیلاتے ہو، تم بھی وہی کام کرتے ہو جو وہ بڑھیا کرتی ہے۔ اصل مقصد مسلمانوں کو ان کمزوریوں سے بچانا ہے جن کمزوریوں میں پہلی قومیں مبتلا تھیں، کہ وہ بعض اوقات جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو کسی بات کا یقین دلاتے تھے حالانکہ وہ بات غلط ہوتی تھی۔ جیسے یہودی وہ لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ اسلام سچا مذہب نہیں، اس کے لیے قسمیں کھاتے تھے، اور مقصد کیا تھا کہ مسلمان قوت اور تعداد میں ان سے بڑھ نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا، یہودیوں کی طرح جھوٹی قسمیں نہ کھانا۔ چنانچہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ روس آگے بڑھ رہا ہے تو ہم نے امریکہ سے معاہدہ توڑ کر روس کے ساتھ کر لیا، یا روس کے ساتھ معاہدہ کیا اور دیکھا کہ امریکہ آگے جا رہا ہے، روس کے ساتھ معاہدہ توڑ کر امریکہ کے ساتھ کر لیا۔ تو اسلام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کافروں کا ایک گروہ آگے بڑھ رہا ہو اور دوسرے پیچھے رہ رہا ہو تو بھی تم نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کرو، اس معاہدے کو وقتی مفادات کی خاطر نہ توڑو۔ تو جب بندوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے تو جو وعدے ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں ان وعدوں کو توڑنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلا معاہدہ تو ہم نے کیا کلمہ طیبہ کی صورت میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہر مسلمان اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور ساری زندگی تیرے نبی تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کی حفاظت کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ پھر جیسا کہ ہم نے کل درس قرآن میں پڑھا عشاء کے بعد کہ بہت سے لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں خوشحالی عطا فرما دی تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے۔ اللہ خوشحالی عطا کر دیتا ہے لیکن وہ وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے میں اس اولاد کو نیک بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، لیکن اللہ اولاد دیتا ہے تو اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اے اللہ مجھے بیماری اور پریشانی سے نجات دے دے، میں پھر ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ تو بھائی وعدہ خواہ بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کافروں کے ساتھ،
اس جائز معاہدے کو جو ہم نے کیا ہو پورا کرنا ہر صورت میں لازم ہے. البتہ جو ناجائز معاہدہ ہے اس کے پورے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم نے کسی کے ساتھ دوستی لگائی، جیسے زمانہ جاہلیت میں دوستی لگاتے تھے اور وعدے کرتے تھے کہ بھائی اگر تم کسی کو قتل کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور وہ کہتا تم اگر کسی کو قتل کرو گے میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو اس قسم کے معاہدے کے پورے کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو شریعت کا حکم توڑنے کے لیے کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس معاہدے کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. اللہ آزماتا ہے. ہم نے کسی ایک کے ساتھ معاہدہ کیا، اب دوسری جماعت آگے بڑھ گئی تو ہم نے اس جماعت کو چھوڑ کر اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں، ایک کو آگے بڑھا دیتا ہوں دوسرے کو پیچھے کر دیتا ہوں، دیکھوں تم اپنی زبان کا لحاظ کرتے ہو یا نہیں کرتے. جیسے ہمارے پاکستانی لیڈر کرتے ہیں. دیکھا کہ آج کل ایک جماعت آگے جا رہی ہے، اس کے جلسے بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، نعرے بڑے لگ رہے ہیں، اور لوگوں نے بتایا بھی لگتا یہ ہے کہ آئندہ اقتدار میں یہ جماعت آئے گی. اب ادھر سے چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد بتا نہیں ایسی افواہ تھی، غلط بات تھی، وہ تو جماعت ایسی تھی، وہ دوسری جماعت آگے جا رہی ہے، آئندہ اس کے اقتدار میں آنے کا چانس ہے. اب اس کو چھوڑ کر ادھر آگے. فصلی بٹیرے جس کو کہتے ہیں تھالی کے بینگن، کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، اور جہاں بھی لڑکے کہتے یہ ہے مجھے اصولی اختلاف ہے. پہلے جس جماعت کے ساتھ رہے اب کہے گا مجھے اصولی اختلاف ہے اس جماعت کے ساتھ، میں نہیں چل سکتا، میں دوسری جماعت کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ بہت جو ہیں وہ اصول والے لوگ ہیں، اور میں بھی چونکہ بڑا اصول پسند ہوں تو اس لیے میں بے اصولی جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتا، اب اس کے ساتھ چلوں گا. تو بدلتے رہتے. اب دیکھیں جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہی ہمارے زرداری صاحب کے ساتھ ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو وہی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے گیلانی صاحب جو اس وقت ضیاء الحق صاحب کا نام لینا بھی حرام سمجھتے ہیں، میرا خیال یہ کہ ان کا فتویٰ یہ ہوگا کہ ضیاء الحق صاحب کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ جب ضیاء الحق صاحب تھے تو گیلانی صاحب ان کی کابینہ میں وزیر تھے، آج ان کا نام لینے سے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو اللہ کہتے ایسے مت کرو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وعدے کی خلاف ورزی. جس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا اس کے ساتھ چل پڑے، اور جو پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دیا. انما یبلوکم اللہ بھی، اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. اسی میں یہ بھی آتا ہے یہ جو ہم سودا کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کے ساتھ سودا کیا، اب مکان کا کسی نے سودا کر لیا، اب اس نے کہا بھی کیا دو گے، اس نے کہا 50 لاکھ دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا تم سے معاہدہ. اب زبانی کلامی بات ہو گئی، معاہدہ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اور کوئی آ گیا، اس نے کہا میں 50.5 دوں گا. اب جناب وہ اپنے وعدے کو بھول گئے، اب ادھر لڑک گئے. تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طریقے سے وعدہ خلافی کرتے رہیں. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تمہارے سامنے قیامت کے دن اللہ بیان کر دے گا وہ سب کچھ جس میں تم اختلاف کرتے ہو. کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں، سب جھوٹے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ سارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تو تکوینی طور پر سارے انسانوں کو مجبور کر دیتا کہ وہ مسلمان بن جائے، کوئی ایک بھی دنیا میں کافر نہ ہوتا. اللہ مجبور کر دیتا کہ سارے کے سارے انسان نمازی بنے، کوئی ایک بھی بے نماز نہ ہوتا. تو اللہ کہتے اگر میں ایسا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ ہدایت پر جمع ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتا.
اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن اللہ ہدایت پر آنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اللہ مجبور کر دے. بھئی اگر اللہ چاہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ جتنے بھی یہاں لوگ ہیں مغرب کی اگر نماز نہ پڑھیں تو ان سب کے فریج جل جائے. اللہ ایسا کر سکتا ہے. وہ پتہ چلے بھی کیا ہوا، کہیں کہ بھی آج سارے بے نمازیوں کے فریج جل گئے، تو آپ دیکھیں عشاء کے وقت ساری مسجد بھری پڑی ہوئی ہوگی. ارے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی فریج جل جاتی ہے، یا اس کا جو ہے وہ ٹی وی جل جاتا ہے. اب پتہ چلے کہ جس نے ٹی وی کھولا جل گیا. ارے بھائی کیا ہوا، اللہ ناراض ہو رہا ہے ٹی وی کے دیکھنے سے، تو جو ٹی وی کھولے گا اس کا ٹی وی جل جائے گا. دیکھیے کوئی ایک بندہ بھی ٹی وی نہیں دیکھے گا، سب توبہ کر لیں. لیکن اللہ دنیا میں اس طریقے سے کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اگر ہمارا حکم ہوتا نا، اللہ معاف فرمائے، ہمارا حکم ہوتا نماز پڑھنے کا بھی نماز پڑھو. اب دیکھ کے میرا بچہ اگر نماز نہ پڑھے میں ڈنڈا اٹھا لیتا ہوں، کیسے نہیں پڑھتا نماز. لیکن اللہ کچھ نہیں کہتا. اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ڈنڈا اٹھا لے، نماز نہیں پڑھے تو جس نے نماز نہیں پڑھی اللہ نے 2 ڈنڈے لگا دیے. اللہ ایسا نہیں کرتا. ہاں اللہ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے 5 وقت، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. اعلان ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی پر سختی نہیں کرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ولیکن یضل من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. فرمایا کہ اپنی قسموں کو اس چیز کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہودی لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے. یہ ان کے پاس سب سے مؤثر ذریعہ تھا. اور بات یہ تھی کہ جو عرب تھے وہ یہودیوں کو صاحب علم سمجھتے تھے. عرب سمجھتے تھے کہ ہم جاہل لوگ ہیں، یہودی علم والے لوگ ہیں. تو چنانچہ علمی باتیں ان سے پوچھا کرتے تھے. اس لیے کہ خود عرب تو بالکل ان پڑھ تھے، اکثریت کوئی ہوگا ان میں پڑھا لکھا، لیکن یہودیوں میں کافی لوگ پڑھے ہوئے بھی تھے. اور پھر ان کے پاس تورات کی صورت میں ایک آسمانی کتاب بھی تھی جو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو تورات میں بھی وہ قصے ہیں جو قرآن کریم میں قصے ہیں، تو وہ لوگوں کو سناتے تھے. تو عرب ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے علم والے لوگ ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے. لوگ ان سے پوچھتے نئے مذہب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ قسم کھا کے کہتے اللہ کی قسم یہ مذہب بالکل غلط مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹا انسان ہے. اور بعض اوقات تو بڑی ڈرامے بازی کرتے تھے. خود قرآن پاک میں آیا، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھئی کچھ دن کے لیے مسلمان بن جاؤ اور پھر دوبارہ کافر بن جانا، اور لوگوں سے کہنا کہ بھئی ہم نے تو اسلام قبول کر کے بھی دیکھ لیا، اس کے اندر تو ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آئی. اب لوگ ان پر یقین کرتے واقعی یہ تو مسلمان ہو گیا تھا، یہ تو اندر کا رازدان ہے، اس نے قریب سے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، نمازیں بھی پڑھتا رہا اور واز بھی سنتا رہا، قرآن بھی سنتا رہا، قریب سے دیکھ کر آیا، تو اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. واقعی سچی بات کہہ رہا ہے. پہلے پارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور شام کو کفر کر دینا، شاید تمہیں دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی ایمان سے پھر جائیں. لوگ کہیں گے بھی اتنے علم والے لوگ جو ہیں ان کو اس دین میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، تو واقعی یہ دین غلط دین ہوگا. تو ایسے ڈرامے بازی کرتے تھے لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے.
تو اللہ فرما رہے ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اور لوگوں کو اپنی قسموں کو اس چیز کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم چکنے کے بعد، جم چکنے کے بعد لڑ کھڑا جائیں. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور تمہیں عذاب چکھنا پڑے اس طرح سے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اس طرح سے تمہیں کہیں عذاب نہ چکھنا پڑ جائے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے وعدوں کے بدلے میں حقیر سا سامان، حقیر سا مال نہ لو. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بیعت اسلام کے بارے میں ہے. یہ جو بیعت کی جاتی ہے نا کسی کے ہاتھ پر، اس بیعت کی کئی صورتیں ہیں. تو سب سے پہلی صورت بیعت کی بیعت اسلام ہے. ایک کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے حضور کے زمانے میں تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کہ میں بیعت کرتا ہوں کفر سے، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، منافقت سے اور فلاں فلاں گناہ سے، اور میں ایمان قبول کرتا ہوں. تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور کلمہ پڑھتے. تو یہ ہے بیعت اسلام. دوسری بیعت ہے بیعت جہاد. کہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بیعت لی، جیسا کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا ہم بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے، جانیں قربان کر دیں گے. تو یہ بیعت جہاد تھی. اور ایک تیسری قسم کی بیعت ہوتی ہے بیعت تزکیہ، بیعت اصلاح. اپنی اصلاح کے لیے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا دل پاک ہو جائے، اخلاقی کمزوریاں مجھ سے دور ہو جائیں. یہ بیعت اصلاح ہے. یہ عام طور پر جو بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے یہ بیعت اصلاح ہے، بیعت تزکیہ ہے. اور یاد رکھیں کہ بیعت تزکیہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن تزکیہ ضروری ہے. بیعت اصلاح یہ ضروری نہیں ہے لیکن اصلاح ضروری ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بیعت اصل مقصد ہے، چاہے اصلاح کرو اپنی یا نہ کرو. تو بہت سے لوگ ہیں بس بیعت کر لیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں، رہتے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اب تو ہماری نجات یقینی ہے، چاہے ہم کبھی نماز پڑھیں یا کہ نہ پڑھیں. تو یاد رکھیں یہ تصور غلط ہے. بیعت کا مقصد، اصل مقصد اپنی اصلاح ہے. تو اگر بیعت کے بغیر اصلاح ہو جائے بہت اچھا، کیونکہ اصل مقصود اصلاح ہے، بیعت اصل مقصد نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ درس قرآن کے حلقے، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر اپنی اصلاح کر سکیں اور اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کو تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں نہ بیچو، اس سے مراد بیعت اسلام ہے، بیعت ایمان ہے. چند کمزور مسلمان تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، مدینہ ہجرت نہیں کر سکے. تو جب کافر ان کو ستاتے تھے تو پریشان ہو کر بعض مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی تھی اس بیعت کو توڑ دیں. یہ انہوں نے ارادہ کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے وعدوں کو تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں نہ بیچو، تھوڑے سے مفاد کی خاطر اللہ کے وعدوں کو نہ توڑو، اس بیعت کو نہ توڑو. انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. امام ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں
اللہ پاک نے ایسے کاموں پر معاوضہ لینے سے اور رشوت لینے سے منع کیا ہے جن کاموں کا کرنا یا چھوڑنا کسی پر واجب ہے. اگر کسی پر ایک کام کا کرنا واجب ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے، تو اس کام کے کرنے پر کسی سے معاوضہ لینا، ہدیہ لینا، گفٹ لینا، نذرانہ لینا، یہ ناجائز. اور جس کام کا چھوڑنا واجب ہے اس کام کے کرنے پر کسی سے رشوت یا معاوضہ لینا یہ بھی ناجائز ہے. تو بھائی مثال کے طور پر ایک شخص کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، عدالت میں یا انتظامیہ میں، اور اس پر کسی کام کا کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر فائل پر دستخط کرنا اس کا واجب ہے، لیکن وہ دستخط کرنے کے ہی پیسے مانگ رہا ہے تو یہ حرام. یا کسی کام کا نہ کرنا اس پر لازم ہے لیکن وہ کرنے کے پیسے وہ لے رہا ہے، نہ کرنے کے پیسے لے رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو جس کام کا کرنا کسی پر واجب ہو اس کے کرنے پر معاوضہ لینا یہ بھی ناجائز. جس کام کا چھوڑنا واجب ہے اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے رشوت لینے سے منع فرمایا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اس دنیا کی ہر چیز وہ ختم ہونے والی ہے. کوئی بھی چیز، زمین، آسمان، پہاڑ، ندی، نالے، درخت، عمارتیں، شہر، گاؤں، ملک، گھر، مسجدیں، ہر چیز، اس دنیا کی ہر چیز، انسان کی عزت اور انسان کا رزق، انسان کی اولاد، انسان کا اقتدار، انسان کی خوشیاں، بلکہ غمیاں، بیماریاں، ہر چیز ہی ختم ہونے والی ہے. یہاں کی کسی چیز کے لیے بھی دوام نہیں ہے. ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے. اللہ کی جنت، اللہ کی دوزخ وہ باقی رہنے والی ہے. جنت کی نعمتیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اور دوزخ کے عذاب وہ باقی رہنے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں باقی رہنے والوں کی طرف توجہ کرو. جو چیزیں فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہیں ان کو ترجیح مت دو. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جن لوگوں نے صبر کیا ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہم ضرور دیں گے. توجہ سے سنیے گا، اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے صبر کیا ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہم ان کو ضرور دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال میں سب سے بہترین نیک عمل صبر ہے. عجیب بات ہے، سب سے نیک عمل اور سب سے مشکل عمل وہ صبر ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ ہم لوگوں کو جنت میں جگہ دیں گے صبر کی وجہ سے، ہم لوگوں کو ضرور بدلہ دیں گے صبر کی وجہ سے، اور صبر والوں کو ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اب صبر ہے کیا چیز؟ اس جمعرات کو جو ضرب مومن آئے گا اس میں بھی میں نے کچھ صبر کے حوالے سے لکھا ہے. بہت سے لوگ صبر کا مفہوم سمجھتے نہیں ہیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں صبر کا مفہوم ہے بے کسی، بے چارگی، بزدلی، کمزوری. یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ صبر ہے. ارے بھئی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، چلو صبر کرتے ہیں. یعنی جب کچھ نہ کر سکے تو صبر کرے.
اور جو کمزور ہے بیچارہ وہ صبر کرے. حالانکہ صبر کمزور شخص تو کر ہی نہیں سکتا. صبر کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے، لیکن روحانی طاقت کی ضرورت ہے صبر کے لیے. کمزور آدمی کے لیے صبر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ علماء نے لکھا ہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. بھائی یہ ذہن نشین کر لیں، صبر کا سارا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ ان کے اصطلاحی الفاظ آپ کو بتلاتا ہوں اور پھر معنی بھی بتاتا ہوں. پہلے بھی بتا چکا ہوں. صبر کی پہلی قسم ہے صبر عن الشیء، دوسری ہے صبر علی الشیء، اور تیسری ہے صبر فی الشیء. میں نے آخر میں لگایا شے اور شروع میں لگایا صبر. صبر اور شے، اور بیچ میں 3 لفظ لگائے ہیں، ان، فی، علا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. پہلا لفظ ہے صبر اور آخری لفظ بھی ہے صبر، اور بیچ میں جو لفظ لگایا وہ حرف لگایا وہ کیا ہے؟ ان، فی، علا. یہ 3 لفظ، صبر عن الشیء، صبر علی الشیء، صبر فی الشیء. یہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ صبر عن الشیء کا معنی ہے اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا. یہ ہے صبر. یہ پہلی قسم ہے صبر کی، اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، اپنے آپ کو حرام سے روک لینا، اپنے آپ کو ناجائز کام سے روک لینا، اپنی نظروں کو کسی غیر محرم پر پڑنے سے روک لینا، یہ اپنی زبان کو جھوٹ سے اور غیبت اور چغلی سے، بہتان تراشی سے روک لینا، اور اپنے ہاتھ کو ظلم اور زیادتی سے روک لینا، اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے روک لینا. یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. صبر کے لیے ضرورت ہے. اب دیکھیے باہر نکلا اور بے حیا بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، تو اب صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا. اپنی نظروں کو جھکا لے، یہ صبر کیا اس نے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. رشوت آ رہی تھی، حرام پیسہ آ رہا تھا، اس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بھی صبر ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر. اور دوسری قسم صبر کی صبر علی الشیء، عبادت پر، اطاعت پر، نیکی کے کام پر ڈٹے رہنا، ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے. ڈٹا رہے، کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس پر ڈٹا رہا، یہ صبر ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ مختصر سی نصیحت فرمائے مجھے، میں لمبی چوڑی بات یاد نہیں رکھ سکتا، مختصر سی بات جس پر عمل کروں اور میرا بیڑا پار ہو جائے. تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹے رہنا. بس یہ ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے. میدان جنگ میں ڈٹ جانا، گولیوں سے پریشان نہ ہونا، دھماکے سے پریشان نہ ہونا، اور لاشیں گرتی ہوئی دیکھ کر پریشان نہ ہونا، یہ بھی صبر ہے. والصابرین فی البأساء والضراء، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی جو جنگ میں صبر کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں. تو اب بتائیے یہ صبر کرنا کیا کمزور آدمی کا کام ہے؟ گولیوں کی بوچھاڑ میں اور دھماکوں کی آوازوں میں ڈٹے رہنا یہ کمزور آدمی کا کام ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو بڑی طاقت کی ضرورت ہے، شجاعت اور بہادری کی ضرورت ہے. تو یہ بھی صبر علی الشیء ہے. نیکی کے کام پر جمے رہنا، حالات خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، نیکی پر، عبادت پر جمع رہے. نماز شروع کی تو موت کے دم تک پڑھتا رہا، پھر کبھی چھوڑی نہیں، یہ بھی صبر ہے. اور صبر فی الشیء کیا ہے؟ مصیبتوں، پریشانیوں، حادثوں، بیماریوں میں اظہار غم میں حد سے تجاوز نہ کرنا، صبر کرنا. غم تو ہے، غم تو ہوگا، کسی عزیز کی جدائی ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے، غم تو ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، لیکن اظہار غم میں حد سے تجاوز نہ کرے، یہ ہے صبر فی الشیء.
تو یہ بھی 3 قسمیں ہیں صبر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفسرین نے لکھا اعمال حسنہ میں سے سب سے بہترین عمل اللہ کو جو زیادہ پسند ہے وہ ہے صبر. اور دوسرا عمل وہ شکر ہے. اور کہا گیا آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے. جس کو اللہ پاک نے صبر اور شکر عطا کر دیا اس کا ایمان کامل ہو گیا. اللہ پاک ہمیں دونوں صفات عطا فرمائے. اگلی آیت کریمہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. دیکھو بھائی، ایمان کی قبولیت کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے ایمان یہ تو بنیادی شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دنیا ہی میں ان کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے، ایسے کافر بھی ہیں جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور دنیا میں بھی بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں، کوئی ان کو بدلہ نہیں ملتا، ہم دیکھتے ہیں پریشانی ہے، ساری زندگی پریشانی میں گزار دیتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی جو کافر ہے اس کی حیثیت باغی کی ہے، باغی. اور جو باغی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی ریاست میں وہ کسی قسم کے حقوق کا حقدار نہیں ہوتا، کسی قسم کی رعایت کا حقدار نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کسی کو ایک ہی نعمت مل جائے تو یہ سارے اعمال کا بدلہ ہو جاتی ہے. بھائی اگر اللہ نے، جیسے اب میری عمر اگر 52 سال ہے، 53 سال ہے اور میں نے اتنے سال نماز پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ صرف مجھے دیکھنے کی جو صلاحیت دی ہے، یہ ایک نعمت ہی اللہ کی طرف سے میرے سارے اعمال کا بدلہ بن سکتی ہے. یہ اللہ پاک نے مجھے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ ایک ہی نعمت اللہ پاک کے یہ ایک ہی نعمت میرے سارے اعمال کا بدلہ بن سکتی ہے. تو حقیقت میں باقی جو کچھ ملتا ہے وہ تو اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، وگرنہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں. تو اللہ نے اگر کافر کو ایک ہی نعمت عطا کر دی تو اس کے سارے اعمال کا بدلہ ہو گیا. تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان تو بنیادی شرط ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں انسانوں میں اعمال کے بدلے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد اگر عمل کرے تو اسے زیادہ ثواب ملے، عورت عمل کرے تو اس کو کم ثواب ملے. اللہ کہتے ایسا نہیں ہے. جنسی اعتبار سے تو دونوں میں فرق ہے، وہ فرق تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، یہ فرق تو نہیں مٹایا جا سکتا. لیکن جہاں تک ایمان اور عمل میں مسابقت کا مسئلہ ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر میدان کھلا ہوا ہے. اگر مرد عمل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا اور عورت عمل کرے گی تو وہ آگے بڑھ جائے گی، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اور اللہ کہتے ہیں جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. دنیا میں پاکیزہ زندگی. اب پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کئی تفسیریں کی گئی. پاکیزہ زندگی، بعض حضرات نے کہا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو رضا بالقضاء دے دیتے ہیں. رضا بالقضاء یعنی وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں، ہر حال میں راضی، مزے میں.
کہتے بڑے مزے سے گزر رہی ہے، اللہ جس حال میں رکھے خوش ہوں، یہ رضا بالقضاء۔ جیسے کہ میں سنایا کرتا ہوں ایک اللہ والے کا واقعہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی سناؤ کیسے گزر رہی ہے، اس نے کہا بھئی مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے، جیسے یہ بیٹھے مزے والے، ان دونوں بھائیوں کا نعرہ ہے مزے ہی مزے۔ میں نے کہا یہ نعرہ لگاتے ہیں، جب ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں مزے ہی مزے۔ اچھا جی، تو ان کا بڑے مزے میں گزر رہی ہے۔ ان کا کیسے؟ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو اس دنیا کا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو مزے نہیں ہوں گے؟ کہ تم اتنے بڑے کیسے بن گئے بھی ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو اللہ جو کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اے اللہ میری بھی یہی مرضی تھی، میری بھی یہی مرضی تھی۔ اللہ دھوپ روشن کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ میرا بھی دل چاہتا تھا آج دھوپ نکلے۔ اللہ بارش برسائے تو میں کہتا ہوں اللہ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ بارش برسنی چاہیے۔ اللہ کبھی کھلا دے تو میں کہتا ہوں اللہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کچھ کھا لوں، اور اللہ بھوکا رکھے تو میں کہتا ہوں اللہ میں خوش ہوں، دل چاہتا تھا کبھی کبھی میں بھی بھوکا رہوں تاکہ بھوک کا پتہ تو چلے کہ بھوک کیا ہے۔ تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو مزے ہی مزے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو بھئی یہ رضا بالقضاء۔ دوسرا، بعض لوگوں نے کہا پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ رزق حلال، یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے، اللہ پاک کسی کو حلال روزی وسعت کے ساتھ دے دے۔ اور تیسری چیز صحت اور عافیت، یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے، اللہ کسی کو صحت دے دے اور عافیت ہو، بیماری سے بچا ہوا ہے اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے اور فتنوں سے بچا ہوا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، دشمنوں سے بچا ہوا ہے، یہ بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ کسی کو قناعت دے دے، قناعت کہ جتنا مل جائے اس پر خوش ہے، بڑے مزے میرے، تو یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی توفیق مل جانا، یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا گیا قد افلح من اسلم ورزق کفاہ، اللہ اکبر، وقنعہ اللہ بما آتا، کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو اللہ نے اسلام کی نعمت دی، ضرورت کے مطابق روزی دے دی، اور جو کچھ دیا اس پر قناعت دے دی، وہ کامیاب ہے۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک کسی کو ایمان دے دے اور بقدر ضرورت روزی دے دے اور پھر اس پر قناعت بھی دے دے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو بقدر ضرورت روزی تو ملتی ہے، قناعت نہیں ملتی، کروڑوں روپیہ بھی کما لیتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان ہے مولوی صاحب، بہت پریشان۔ جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سیٹھ صاحب مجھے ہر سال یہ کہتے تھے حضرت بہت پریشان ہوں، کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، اس سال 50 لاکھ خسارہ ہو گیا ہے، اس سال 10 لاکھ خسارہ ہو گیا۔ اب میں سوچتا رہا کہ بھئی ہر سال اس کو اتنا خسارہ ہوتا ہے، اس کو تو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ پھر بھی گاڑیوں میں پھرتا ہے۔ تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصل میں سیٹھ لوگ ہر سال تخمینہ لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سال مثال کے طور پر مجھے 10 کروڑ نفع ہونا چاہیے، تو اگر 9.5 کروڑ نفع ہو تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں 50 لاکھ خسارہ ہو گیا ہے، وہ اس کو خسارہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر 9 کروڑ نفع ہو تو سمجھتے ہیں مجھے 1 کروڑ خسارہ ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے اندازے سے کم ملا ہے۔ تو مال تو ملتا، قناعت نہیں ملتی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ جس کو قناعت دے دے تو وہ ہے پاکیزہ زندگی والا۔ اللہ پاک ہم سب کو قناعت دے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بدلہ عطا فرما کر دوزخ سے آزاد فرما دے، اور جنت میں اپنے نیک بندوں کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com ہاں بس دعا نہیں ہوگی بھی، اذان کا وقت ہوگا۔